اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، جن کے حکم سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، ان کے ایک حکم سے چاند سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک جو قبروں میں سما چکے، ان سب کو زندہ کر کے وہ مالک اپنے سامنے کھڑا کرنے والے ہیں۔ رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین، تمام مرحومین مسلمین کے لیے، انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا او کما قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے شہادت ہے اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے اسلام کی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی۔ اس گواہی کے کہہ لینے کے بعد اسلام کے دائرے میں انسان داخل ہو جاتا ہے، تو اس پر سب سے پہلا جو فریضہ عائد ہوتا ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا ہے، نماز کا پردہ ہے، اور اس کے بعد تیسری بنیاد وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ چوتھی بنیاد وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ پانچویں بنیاد والحج من استطاع الیہ سبیلا، جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہے وہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے حج کرے۔ 5 بنیادیں ہو گئیں، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار پہلی بنیاد، دوسری بنیاد نماز کا قائم کرنا، تیسری بنیاد زکوٰۃ کا ادا کرنا، چوتھی بنیاد روزے رمضان کے رکھنا، اور 5ویں بنیاد جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج کا لازم آنا۔ ان میں سے ایک تو قولی عبادت میں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، یہ آپ کی زبان سے ایک ادا ہونے والا جملہ ہے۔ نماز آپ کی جسمانی عبادت ہے، نماز آپ کی جسمانی عبادت ہے، آپ اپنے جسم سے اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ تیسری چیز آ جاتی ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ آپ کی مالی عبادت ہے، مال اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس میں 1 سال گزر گیا ہے، 2.5% آپ نے اس میں سے اللہ کے نام پر دینا ہے، یہ زکوٰۃ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا۔ یہ ہم پچھلے 5-6 خطبہ جمعہ میں یہ بات پہلے جان چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو آقا نے خط لکھے تھے، ان خطوط کی قبولیت میں یمن کے گورنر نے اسلام قبول کیا تھا اور حبشہ کے نجاشی نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کے پاس، اور یہ سواری پر سوار ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کرنے کے لیے مدینے کے باہر تک ان کو آئے اور سوالات کیے کچھ، معاذ میں تمہیں بھیج رہا ہوں،
یقیناً تمہارے پاس فیصلے آئیں گے، لوگوں کے فیصلے کیسے کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قرآن کے مطابق فیصلے کروں گا۔ کہا اگر قرآن کریم میں ایک چیز تمہیں نہیں ملتی پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر آپ کی سنت مبارکہ کو دیکھوں گا، اس کے مطابق فیصلے کروں گا۔ کہا اگر میری سنت میں بھی تمہیں فیصلہ نہیں ملتا پھر کیا کرو گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کا قرآن اور آپ کی سنت دونوں کو دیکھ کر کے اپنی عقل اور سوچ کے مطابق فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تمہیں برکت دے، اور پھر ساتھ ہی کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، کیونکہ یہ عیسائیت سے مسلمان ہوئے تھے۔ معاذ میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں نا وہ اہل کتاب ہیں لوگ، یعنی عیسائیت سے اسلام کی طرف آئے ہیں۔ فدعوہم الی شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، تم وہاں جا رہے ہو انہیں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا۔ فدعوہم الی کلمۃ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی کی طرف بلانا، وان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی طرف بلانا۔ فإنہم اطاعوا لذلک، اگر وہ اس بات کو قبول کر لیں، تسلیم کر لیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا اقرار کر لیں، فعلمہم ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات، اب ان کو دوسری تعلیم کیا دینی ہے کہ ان اللہ فرض علیہم، اللہ نے ان پر لازم کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے 5 صلوات، 5 نمازوں کو اللہ نے ان پر لازم کر دیا ہے۔ فإنہم اطاعوا، اگر اس بات کو بھی وہ قبول کر لیں تو پھر ان کو بتانا ہے فعلمہم ان اللہ قد فرض علیہم صدقہ تؤخذ من اغنیائہم وتؤد الی فقرائہم، پھر ان کو بتانا نماز کے بعد کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی، ان کے غرباء میں تقسیم کر دی جائے گی، اور وہ کہیں اور سٹور نہیں ہوگی، انہی کے امیروں سے لے کر کے انہی کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ ایک فریضہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے ہی بہت سارے لوگوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ تو ٹیکس ہے، 2.5% سال کا ٹیکس ہم پہ لگ گیا، جانوروں میں بھی ہے، مال میں ہے، سونے میں ہے، چاندی میں ہے، اور اگر آپ کے پاس اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، ان سب پر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ اور اگر آپ کھیتی باڑی کرنے والے ہیں تو زکوٰۃ کے متبادل کے طور پر، یا دوسرے معنی میں کہہ لیں وہ عشر آ جائے گا۔ عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں حصہ۔ اگر آپ کا کھیت کھلیان جو ہے وہ آسمان کے پانی سے پیتا ہے، ندی نالوں کے پانی سے سیراب ہوتا ہے، تو اس میں سے 10 من میں سے 1 من اللہ کے نام پر۔ اور اگر آپ ٹیوب ویل لگا کر کے خرید کر کے پانی لگاتے ہیں تو وہاں پر 20واں حصہ آ جائے گا، ہر 20 من میں 1 من، وہ 20واں حصہ ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہیں کہا جاتا ہے مانعین زکوٰۃ، وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ان سے جہاد کروں گا۔ عمر کہنے لگے ابو بکر کیوں آپ اتنی سختی کرتے ہیں؟ کہا جس چیز کو اللہ نے فرض کیا ہے اگر ایک رسی بھی ان کی طرف زکوٰۃ کی بنتی ہے میں وہ بھی ان سے وصول کروں گا۔ اللہ کے احکامات پہ کمپرومائز نہیں ہے، اپنی ذاتوں کے لحاظ سے کمپرومائز کر جاؤ، اپنے معاملات کے لحاظ سے کمپرومائز کر جاؤ، لیکن جہاں اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں پھر نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور زکوٰۃ اصل تزکیہ سے یہ لفظ ہے، تزکیہ کہتے ہیں کسی چیز کو پاک کرنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے بھی لفظ استعمال کیا گیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہ نفس کی پاکیزگی کے لیے بھی آتا ہے، باطن کی پاکیزگی کے لیے بھی آتا ہے، اور مال کی پاکیزگی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ
جو ہے مومنون میں بھی فرمایا، جو فرمایا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ کامیاب ہونے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل طریقہ اس کا ہے وہ ہے حکومتی سطح پر اس کو کلیکٹ کیا جائے، حکومتی سطح پر اس کو اکٹھا کیا جائے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں عاملین کو بھیجتے تھے، مقرر کرتے تھے تحصیلدار، کہ تم فلاں علاقے، فلاں قبیلے، تم فلاں قبیلے، تم فلاں قبیلے میں جا کر کے ان کے جانوروں کا حساب کرو، مالوں کا حساب کرو اور ان سے زکوٰۃ اکٹھی کرو، اور وہ ساری اکٹھی ہوتی مسجد نبوی میں، اور وہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم کیا کرتے تھے۔ اصل چیز یہی ہے، یہ حکومت کا کرنے کا کام ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا اب تصور ہی نہیں رہا، تو زکوٰۃ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، اب وہ انفرادی طور پر آپ ادا کریں گے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک مصیبت اور مشکل ہے نا، 17.5% ہم جی ایس ٹی دے دیتے ہیں لیکن 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے۔ گورنمنٹ ہر چیز پہ ہم سے 17.5% ٹیکس لے لیتی ہے، جنرل سیل ٹیکس کے نام پہ ہم سے وصول کر لیتی ہے، 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے، اور وہ ہر چیز پر دے رہے ہیں، یہ سال میں ایک مرتبہ دینی ہے۔ وہ چیز آپ کوئی بھی کب بھی خرید رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس مال پڑا ہے 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہو گیا، سال گزر گیا، ایکسٹرا پیسے ہیں، اب اس میں سے 2.5% دے دو۔ مثال کے طور پر وہ چاندی بنتی ہے 1 لاکھ روپے کی، 1 لاکھ روپے آپ کے پاس پڑے ہوئے سرپلس ہے، وہ 1 سال گزر گیا، یا اس مالیت کی کوئی چیز ایکسٹرا پڑی ہوئی آپ کے پاس، تو آپ نے اس میں سے 2.5%، 2,500 روپے اللہ کے نام پر دینے ہیں۔ 2,500 روپے، 2,500 روپے آپ نے اللہ کے نام پر دینے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، آپ اس میں سے 2.5% اللہ کے نام پہ سالانہ، آپ کا مال اتنا پڑا ہے، آپ کے پاس زیورات ہیں، سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، 7.5 تولے سے اوپر سونا چلا گیا، زکوٰۃ ادا کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے۔ ایک خاتون تھی، بچی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تو پسند کرتی ہے کہ تیری بچی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کی بجائے آگ کے کنگن ہو؟ آگ کے کنگن ہو، یہ برداشت کر لے گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو یا اسے اتارو کسی اور مصرف میں لے آؤ۔ یہ زکوٰۃ کا معاملہ بہت شدید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اپنے مالوں کی، سینس ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ہی نہیں ادا کی، کبھی پوچھا ہی نہیں۔ میں پچھلے دنوں کچھ بچے تھے، وہ لے گئے اپنے کارخانے میں نے کہا یار کبھی حساب کیا آپ نے زکوٰۃ دی ہے؟ جی وہ کیسے دینی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، کس طرح ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، کتنے مال، پتہ ہی نہیں۔ زندگیاں گزر رہی ہیں ہماری، اور ہمارے شعور میں یہ آ ہی نہیں رہا کہ یار اللہ نے یہ فرض ہم پہ عائد کیا ہے، اور ہمارے مال پاک ہی نہیں ہو رہے، جو مال ہم لے کر کے بیٹھے پاک ہی نہیں ہو رہے۔ جب وہ پاکیزہ مال رہا ہی نہیں ہمارے پاس، پھر ہم صحت و تندرستی کیسے اللہ سے مانگیں؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اے اللہ میری فلاں ضرورت، یا اللہ میری فلاں، دعائیں مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کریں گے؟ فرمایا تمہارا لباس حرام کا مال کا ہوگا، تمہارا جسم حرام کے مال کا پہ پل رہا ہوگا، اللہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ لباس کا حرام و طعم کا حرام، تمہارا کھانا پینا حرام کا ہو جائے گا، لباس حرام کے مال کو کیسے اللہ دعائیں قبول کرے؟ ہم اپنے مال کی پاکیزگی کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے، اور اس بارے میں بہت احتیاط کا معاملہ تھا۔ بیت اللہ، اللہ ہم سب کو لے جائے، یہ اس طرح چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے، یہ بالکل درمیان میں آ جاتا تھا۔ جب بارشیں برستی، بارش اول تو کم ہوتی وہاں پہ، اگر ہوتی تو پہاڑوں سے پانی ایسے بیت اللہ کے صحن میں آ جاتا، اس سے اس کی بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ بنیادیں کمزور اس حد تک ہو گئیں کہ اگر کوئی کبوتر اوپر بیٹھتا تو اس سے بھی کوئی نہ کوئی پتھر، کوئی کنکر نیچے گر پڑتا،
ڈر تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں ڈھہ جائے گا۔ اب فکر پیدا ہوئی کہ اسے بنایا جائے، بیت اللہ کی تعمیر کی جائے دوبارہ سے، اثر نو، اس کی چھت بوسیدہ ہو گئی ہے، چھت بدل دی جائے، ان پتھروں کو دوبارہ سے چن دیا جائے اور یہ سارے کام کرنے ہیں۔ وہ کافر ہونے کے باوجود، مشرک ہونے کے باوجود ایک اعلان کرتے ہیں، یار اپنا پاکیزہ ترین مال یہاں لے کر کے آنا، لوٹ گھسوٹ کا مال یہاں نہ لگانا، حرام کا مال بیت اللہ میں نہ لگانا۔ وہ کافر ہو کر کے ان کے سینس میں یہ بات ہے کہ یہاں حرام کا مال نہیں لگانا۔ تو ٹھیک ہے، اکٹھا کرو، کلیکٹ کرتے گئے، کم پڑ گیا، اتنا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جو بیت اللہ ہے اس کی تعمیر ہی مکمل ہو، باہر کی عمارت نہیں، صرف بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو سکے، اتنا مال نہیں اکٹھا ہوا۔ تو بیت اللہ میں بالکل ایسے ہی ہے، ایسے، اور اس سائڈ پہ ہے حتیم، ایسے ایک دائرہ سا بنا ہوا ہے، ہاف سرکل ہے اس طرف، اسے حتیم کہتے ہیں اور حجر بھی کہتے ہیں، اس کو دو نام ہے اس کے، حجر روکا ہوا، حتیم بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا اتنی جگہ کم کر دو، یہ تھوڑی جگہ کم کر دو، اتنا بنا لو جتنے پیسے ہیں حلال کے اسی میں بنا لو، اس جگہ کو رہنے دو۔ اس جگہ کو اس وجہ سے، یہ حتیم کی جگہ جو اس طرف ہے اسے اس وجہ سے رہنے دیا گیا تھا کہ پیسے کم پڑ گئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکہ فتح ہوا اور کہا عائشہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بیت اللہ کی تعمیر ایسے کروں جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد ہے، یہ یہاں سے، یہ رکن یمانی ہے، یہ حجر اسود ہے نا، رکن یمانی اور یہ حجر اسود، اس طرف کی جو نکڑ ہیں اس کو بھی میں مکمل کروں، اور دوسری میری دل کی خواہش ہے کہ اس کے دروازے دو رکھوں، ایک اس طرف دروازہ ہے ایک اس طرف، اور ان کو نیچے رکھوں۔ اب تو وہ آپ کے قد کے برابر دروازہ آتا ہے نا، آقا کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ دروازہ نیچے، ایک طرف سے لوگ انٹر ہوں اور دوسری طرف سے نکلیں، لیکن ابھی لوگوں کا ایمان نیا نیا ہے، یہ پھسل ہی نہ جائیں کہ یہ کیا کر دیا جی، بیت اللہ تو ایسے تھا اور ایسے تھا۔ میں صرف لوگوں کے ایمان کے خطرے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا، ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر اسی طرح کرتا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو چل بہرحال ہم بات کر رہے تھے زکوٰۃ کے، پاکیزہ مال، مال کو پاکیزہ کرنا، اور زکوٰۃ کا مطلب ہی پاک کرنا ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہی پاک کرنا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ جو بھی معاملات طے کر رہے ہیں، گھر میں زیورات ہیں، خواتین کے زیورات گھر میں ہیں، اگر وہ 7.5 تولے سے اوپر ہیں ان پر سال گزر گیا، اور اس کے لیے کوئی مہینہ خاص نہیں ہے کہ فلاں مہینے میں ہی زکوٰۃ ادا کی جائے، سال جب بھی گزر جائے تو زکوٰۃ لازم آ جاتی ہے، زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے جب بھی سال گزر جائے، جب بھی کسی چیز کو سال ہو جائے، آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں، سال گزر گیا تو آپ پر زکوٰۃ لازم آ گئی ہے۔ اس کے لیے مہینہ شعبان کا یا رجب کا یا رمضان کا یہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ادا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک بہت سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی مال کو جہنم کی آگ میں تپا کر کے اس بندے کے چہرے پشت کو داغ دیا جائے گا، یہی سونا یہی چاندی جسے سنبھال کے رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، اسی کو آگ میں گرم کر کے انسان کے چہرے پر اور انسان کی پشت پہ داغ دیے جائیں گے اس کے۔ اور دوسری حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک اژدہے کی شکل میں بدل دیں گے، یہ جو سونا چاندی چھپا کے رکھتا تھا اپنے گھر میں تجوریوں میں، اسے اللہ تعالیٰ ایک سانپ کی شکل دے دیں گے قیامت کے دن، اور اس انسان کے گلے میں لپٹے گا، یہ آ کر کے گلے میں لپٹے گا اور یوں سامنے آئے گا، اس طرح سامنے آئے گا، وہ اتارے گا، وہ جس طرح بندہ کرتا اتارے گا اسے، کیا ہو گیا تجھ کو، میں تیرا وہی تو مال ہوں جسے دنیا میں تو چھپا کے، ایک تالا نہیں، 2 3 بڑے بڑے تالوں میں تجوریوں میں چھپا کے رکھتا تھا، وہی تیرا مال ہوں، انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں جسے تو چھپا کر رکھا کرتا تھا، آج مجھے اپنے گلے سے کیوں اتار رہا ہے؟ آج اللہ نے میری شکل تبدیل کر کے تو تیرے لیے عذاب کا باعث بنا دیا۔ تو زکوٰۃ اپنے مالوں کی ادا کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے،
تو وقت کم ہے، میں اس کی تفصیل میں جاتا۔ عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کمی بیشی کرتا ہے میں اس سے جہاد کروں گا، یہاں تک کہ اگر ایک رسی بھی اس کی طرف زکوٰۃ کی نکلتی ہے میں اس سے وہ بھی وصول کروں گا، میں اس سے وہ رسی بھی وصول کروں گا۔ اور یہ ہے ہی کیا؟ یہ زکوٰۃ آپ کا مال پاک کر رہی ہے، آپ کی اولاد کے مستقبل کو بنا رہی ہے۔ اس کی 8 اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے مصارف ہیں، کیونکہ پہلے تو حکومت لیتی تھی، حکومت کا معاملہ ختم ہو گیا، اب آپ نے ادا کرنی ہے، آپ نے اس کو ادا کرنا ہے زکوٰۃ کو۔ آپ اپنی کلیکشن دیکھتے ہیں، اپنا سارا معاملہ دیکھتے ہیں کہ میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں قرآن کریم میں سورہ توبہ میں کہ کن کن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک مزے کی حدیث یاد آئی ایسے ہی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ غریب صحابی تھے، بیوی مالدار تھی، بیوی کے پاس پیسہ بہت تھا، خامد غریب تھے۔ اب ان کے دل میں آیا کہ میرے خامد تو غریب ہے، کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ انہوں نے ایک خاتون کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے معاملات ہوں کہ خامد غریب ہو اور بیوی امیر ہو تو وہ اپنے خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، بیوی اگر امیر ہے، کاروبار ہے، اس کا مال ہے اس کے پاس اور اس پر زکوٰۃ لازم آتی ہے، وہ اپنے خامد کو دے سکتی ہے۔ لیکن اس کے الٹ نہیں ہو سکتا، خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ عورت کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے، مرد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن عورت وہ ذمہ دار نہیں ہے اپنے خامد کے معاملات کی، وہ اسے دے سکتی ہے۔ تو 8 جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں مصارف زکوٰۃ کے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں سورہ توبہ میں، ان میں سے انما الصدقات للفقراء، تمہاری یہاں اچھا ایک اور چیز بھی آ گئی، انما الصدقات، یہاں زکوٰۃ کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا لفظ استعمال کیا۔ صدقہ سچ سے ہے، صدق سے ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اقرار کرتے ہیں یا اللہ یہ جو مال دیا یہ تیرا ہی ہے، تو جب چاہے گا تیری بارگاہ میں ہم لوٹا دیتے، اس بات کو عملاً سچ کرنا یہ صدقہ میں آ جاتا ہے، عملاً اسے سچ ثابت کرتا ہے انسان کہ یا اللہ یہ تیرا عطا کیا مال ہے تیرے نام پہ۔ یہ زکوٰۃ کے لیے بھی ہوتا ہے، اور نفلی صدقہ، نفلی مطلب نفل کہتے ہیں زائد کو، آپ پر ذمہ داری 2.5% کی ہے، آپ 3% ادا کرنا چاہیں، آپ 5% ادا کرنا چاہیں، یہ جو اوپر والا ہوگا یہ نفل ہو جائے گا، یہ صدقہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلے کن کے لیے؟ للفقراء والمساکین، 2 ٹرمز اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کی۔ یہ زکوٰۃ دینی ہے آپ نے فقراء کو اور مساکین کو۔ اب فقیر کس کو کہتے ہیں اور مسکین کس کو کہتے ہیں؟ بعض نے کہا کہ فقیر جو ہے وہ زیادہ محتاج ہو تو فقیر ہے، کم محتاج ہو تو مسکین ہے۔ بعض نے اس کے الٹ بھی معنی کیے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے فقیر وہ انسان ہے جو اتنا مجبور اور لاچار ہو جائے کہ وہ دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جائے، دست سوال کسی کے آگے دراز کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ فقراء میں آ جاتا ہے۔ نہ بھی کرے تب بھی مجبور اتنا ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی اپنی 2 وقت کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، یہ فقراء میں آ جائے گا۔ وہ سوال کرے نہ کرے، آپ جانتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ایسے سفید پوش بھی ہیں کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ محتاج ہیں، انہیں ضرورت ہے، تو ان کے لیے خرچ کرنا سب سے پہلا فقراء، دوسرا مساکین۔ فقر جو اصل میں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے بارے میں یہ لفظ آتا ہے فقیر، جو انسان جھک جاتا ہے نا، کمر سیدھی بھی نہیں ہو پاتی کہ کچھ کھانے کو مل جائے کہ جسم میں توانائی آ جائے اور وہ بندہ جھک گیا اپنی مجبوری اور لاچاری میں، اس سے فقر ہوتا ہے۔ مسکین کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھا ہوا
لیکن اپنی جائز ضروریات کو بھی پورا نہیں کر پاتا، یہ مسکین ہے۔ جس طرح کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب حضرت ابراہیم، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کشتی میں سوار ہوئے اور تختہ اکھاڑا تو کہا یہ عمل کرنے والے مسکین ہیں، وہاں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ فقیر یعنی محتاج ہو جانا، مسکین کہ جو بندہ محنت مشقت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی جائز ضروریات، اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا، اس کے لیے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں، اگر آپ کا ان فقراء اور مساکین کے لیے سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں۔ آپ کے قریبی رشتہ داروں میں جو محتاج ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، سب سے پہلا حق آپ کے وہ رشتہ دار کا بنتا ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں دوہرا اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے۔ کس چیز کا؟ ایک تو آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کی، فریضہ ادا کیا اس چیز کا، اور دوسرا آپ نے صلہ رحمی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا اجر عطا کریں گے۔ سب سے پہلے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اپنے قریبیوں کو دیکھنا ہے، خاندان کے ہیں آپ کے دوست، اپنے محلے میں دیکھنا ہے، اپنے خاندان میں دیکھنا ہے، جو مجبور ہے، محتاج ہے، آپ کی زکوٰۃ کے مصارف میں سب سے پہلے یہ لوگ ہونے چاہیے۔ جب آیہ مبارکہ اتری 4 پارے کی پہلی آیت، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی دل والی چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ جو دل کو لگتی چیز ہے نا وہ اللہ کے نام پہ دو، جب تک ایسا نہیں کرو گے تم نیکی کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، ان کا مسجد نبوی کے سامنے بہت خوبصورت باغ تھا، اور اس باغ کے اندر انہوں نے وہ جو فارم ہاؤس کا آپ تصور ہے نا، یہ وہ اس وقت انہوں نے بنایا تھا، یوں چاروں طرف باغ اور باغ کے درمیان میں اپنا گھر، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا، اس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے پیاس ہے یا کبھی فارغ ہوتے تو کہتے چلے طلحہ کے باغ میں جا کر کے بیٹھتے، وہاں جا کر کے بیٹھتے اور پانی پیتے، ٹھنڈا پانی، بڑا کمال کا پانی تھا اس کنویں کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں جا کر کے بیٹھتے۔ جب یہ آیہ مبارکہ اتری لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک اپنے دل کی چیز اللہ کے نام پہ نہ دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بے رہا کا باغ ہے نا یہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی کی حقیقت کو تم اس وقت حاصل کرو گے جب دل کی چیز، میں اپنے دل کی چیز اللہ کے نام پہ دیتا ہوں، یہ میرے دل میں کھبا ہوا ہے، میں نے اتنی محنت سے بنایا یہ باغ، میں یہ باغ اللہ کے نام پر دیتا ہوں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ تیرے چچا کے بیٹے بڑے، ان کے حالات ٹائٹ ہیں، تیرے چچا کے بیٹوں کے حالات ٹائٹ ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، ان میں تقسیم کر دو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دے دیا، آپ جیسے مرضی تقسیم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کے بیٹوں کو بلایا، کہا یہ اس طرح تم آپس میں تقسیم کر لو، اس باغ کا جو پھل آیا کرے گا کھاؤ پیو، اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ تو یہ ہے سب سے پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کو بنتا ہے، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے میں، جو فقراء ہوں، مساکین ہوں۔ والعاملین علیہا، تیسری زکوٰۃ دینے کے لیے جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں، وہ جو میں نے آغاز میں کہا تھا نا کہ زکوٰۃ اصل حکومت کا لینے کا معاملہ ہو، یہ انفرادی طور پہ اب مجبوری بن گئی ہمارے لیے، ورنہ اصل یہ معاملہ تھا حکومت اسے کلیکٹ کرے، حکومت اکٹھی کرے اور حکومت خرچ کرے۔ جس طرح کہ میں نے آغاز میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سنائی کہ یمن میں جب ان کو بھیجا گیا تو کہا ان کو بتاؤ کہ زکوٰۃ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے گی، وہیں کے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں کی زکوٰۃ وہاں پہ، وہاں کی زکوٰۃ وہاں پہ، پہلے سب سے پہلے اسی جگہ پر تقسیم کی جائے گی جہاں سے کلیکٹ کی گئی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اسی شہر سے اگر کلیکٹ کی جاتی ہے، آپ کے 1.5-2 ارب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے اس شہر کے فقراء مساکین، ان کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کیا جائے گا، پھر یہ زکوٰۃ آگے جائے گی، اگر بچ جاتی ہے تو آگے جائے گی۔ تو اس زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاملین کو بھیجتے تھے،
اور وہ جا کر کے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاتے۔ اب ان کی جو تنخواہیں ہوتی وہ اس زکوٰۃ کے مال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں ان کی تنخواہوں کا بھی سلسلہ اسی سے ادا ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا فرمان بھی تھا، ایک بندے کو بھیجا جاؤ فلاں علاقے سے زکوٰۃ فلاں قبیلے سے اکٹھی کر کے لے آؤ۔ وہ جب زکوٰۃ اکٹھی کرنے گئے، اس قبیلے میں گئے، حساب کرتے کرتے کچھ دن گزرے، وہ اونٹ بکریاں گائے جو کچھ بھی تھا وہ زکوٰۃ لے کر کے آنے لگے، تو اس قبیلے والوں نے ان کو کچھ تحفے دیے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ وہ زکوٰۃ بھی اور تحفے لے کر جب مدینہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زکوٰۃ ہے اور یہ مجھے تحفے ملے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہا اگر تو اپنے گھر میں باپ کے گھر میں بیٹھا رہتا تو تجھے یہ تحفے ملتے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ہم نے تمہیں بھیجا ہے اس لیے یہ ملے ہیں، اس پر نہ تیرا حق ہے نہ کسی اور کا حق ہے، یہ بیت المال کا ہے، یہ بیت المال کا ہے۔ ہم تو بیچ جاتے ہیں نا، یہ بھی بیت المال سے لے لو، توشہ خانہ بنا دیا، نام بدل دیا۔ بیت المال اصل تو بیت المال ہی ہے نا، اسے توشہ خانہ، اور سب اس میں بندر بانٹ کر رہے ہیں، اپنی اپنی مرضی سے ہر کوئی خرید رہا ہے۔ وہ جو تحفے وہ سرکاری تھے، وہ بیت المال کی ملکیت ہیں، اس میں یہ سوچ کر کے کہ اپنی مرضی کی قیمتیں لگا کر کے کسی نے گاڑیاں لے لی، کسی نے گھڑیاں لے لی، کسی نے کچھ کر لیا، یہ حق ہی نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کہ جو تمہاری تنخواہ لگی ہے بس اسی میں گزارا ہے، کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں تو چھوڑو، جاؤ اپنے گھر میں۔ تو تیسری للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، مسکین کے لیے، والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ہیں ان کی تنخواہ بھی اس میں سے ادا کی جائے گی، والمعلفۃ القلوب، کسی کے دل کو قریب کرنے کے لیے۔ یہ خاص طور پہ اس وقت تو اسلامی حکومت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ فلاں قبیلے میں غرباء ہیں، مساکین ہیں، چلیں ان پہ خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی دین کی طرف آ جائیں، تالیف قلب کے لیے۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کرسچن ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی بھی کمیونٹی کا ہے، ہم اس پر خرچ کریں گے اور یہ قریب آ جائے گا اسلام کے، اس پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کسی کی تالیف قلب کے لیے، دل کو نرم کرنے کے لیے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے زکوٰۃ اس کو۔ اور پھر رقاب، پانچویں چیز گردنوں کو آزاد کروانے میں۔ یہ تو اب ویسا سلسلہ نہیں ہے، پہلے تو غلامی ہوتی تھی، فلاں غلام ہے، بک رہے ہیں، غلام بک رہے ہیں، عورتیں بک رہی ہیں، مرد بک رہے ہیں، بچے بک رہے ہیں، تو غلام تھے، تو ایسے لوگوں کو خرید کر کے آزاد کر دینے میں بھی آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ وفر رقاب، رقاب کہتے ہیں گردن کو، گردنوں کو آزاد کروانا، تو ان کے لیے بھی مال زکوٰۃ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، جو قرض کے بوجھ میں دب گیا بندہ تھا، اچھا کاروبار اچھا تھا، حالات کا پھیرا ایسا آیا کہ اب یہ قرض میں دب گیا، صورت نہیں نکل رہی، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح قرض سے نجات حاصل کروں، اس کے ساتھ بھی تعاون کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ اپنا قرض ادا کر کے بوجھ سے سبکدوش ہو جائے۔ والغارمین، مقروض ہو جانے والے، پھنس جانا، قرضے کی دلدل میں پھنس جانے والا بندہ، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو بھی آپ نیکی اور بھلائی کا کام دیکھیں، اب تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ میں یہ بھی آ جائے گا کہ کوئی کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے، بالکل لے کر کے دیں، کوئی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے خرچ کرنا ہے، بالکل کر سکتے ہیں، اور وہ بیچارہ نہیں اپنی دوائی افورڈ کر سکتا، نہیں وہ فیسیں افورڈ کر سکتا، آپ خرچ کر سکتے ہیں، زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ وہ اپنی سبیل میں یہ بھی آ جائے گا کہ آپ
کسی جگہ پر بھی سرائے بنوا دیتے ہیں، آپ کسی جگہ پر روشنی کا انتظام کر دیتے ہیں، کسی جگہ پر جو ہے راستہ ہے اس کے لیے مشکلات ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آخری آگے فرمایا وابن السبیل، مسافروں کے لیے، مسافروں کو بھی دے سکتے ہیں۔ بندہ مجبور ہو گیا، سفر پہ نکلا، جیب کٹ گئی، پیسے ختم ہو گئے، آپ اس کی بھی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلیں وہ واقعہ لمبا ہو جائے گا، کہ 3 بندوں کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، ایک کے بال نہیں تھے، نہ سر کے نہ چہرے پہ کہیں بال نہیں تھے، ایک انسان اس کی آنکھیں نہیں تھی، ایک کی سکن خراب تھی، یہ کوڑ کا مرض تھا، جزام کا مرض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتے کو بھیجا، گنجے کے پاس آیا، کہا بھائی کیا؟ اس نے کہا یار کیا زندگی ہے، ہر بندہ مذاق کرتا ہے، اس کے بال ہی نہیں ہے، کوئی گنجا کہتا ہے، کوئی ٹکلا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اگر بال اگ جائیں تو میں تو دنیا میں آ جاؤں۔ اللہ کے حکم سے اس نے مس کیا، بال آ گئے۔ کہا کچھ اور؟ کہا اگر ایک اچھی سی اونٹنی مل جائے تو گھر کا بھی خرچہ چل جائے گا، مل گئی اللہ کی طرف سے۔ دوسرا، وہ جس کو جزام کا مرض تھا، کوڑ کا مریض تھا، اس کے پاس آیا، بھی کیا لوگ میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہیں، نفرت کرتے ہیں مجھ سے، تو اگر میری سکن ٹھیک ہو جائے، یہ میری بیماری دور ہو جائے تو لوگ بیٹھے میرے پاس، میری بھی محفل لگے، میری بھی دوستیاں ہوں، تعلق ہوں لوگوں سے، اور اللہ کے حکم سے چھوا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ کہ اگر گائے مل جائے مال کے طور پر تو دودھ پینے کو مل جائے گا، گھر کے معاملات وہ بھی مل گیا۔ تیسرے نبی نے کے پاس آئے، کہا جب دنیا نہیں دیکھی تو کیا دیکھا؟ آنکھیں مل جائیں تو اس سے بڑی کیا چیز ہے، وہ مل گئی، اور اسے بکریوں کا مال دے دیا گیا۔ کچھ وقت گزرا، فرشتہ دوبارہ ان کے پاس آیا، انسانی شکل میں آیا، ایک مسافر بن کر کے آیا، اور گنجے کے پاس گنجا بن کر کے آیا، کہا مسافر ہوں، گھر پہنچنا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے، میرے ساتھ تعاون کر دیجئے کہ میں اپنے گھر پہنچ سکوں۔ اس نے، یہ رونا آج کا نہیں ہے جو ہم رونا روتے ہیں نا، یار حالات ہی بڑے ٹائٹ ہیں، یہ اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے زمانے کی بات سنا رہے ہیں، اس وقت وہ کہتا ہے حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ یعنی یہ صدیوں سے یہ سلسلہ ہے ہمارا، ہم جو ہے ہمارا دل کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت وہ بندہ کہتا ہے حالات بڑے ٹائٹ ہیں، خرچے بڑے ہیں، پہلے گزارا بڑا مشکل ہوتا ہے، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ اور یہ اللہ کے بندے، اتنے تیرے پاس اونٹ ہیں، دے دے کچھ اس میں سے۔ کہا نہیں، بچے بڑے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ اس وقت، یہ حدیث کی بات میں کہہ رہا ہوں، وہ اس وقت کہہ رہا ہے خرچے نہیں پورے ہوتے۔ تو کہا یار تو وہی نہیں ہے، کبھی تیرے بھی بال نہیں ہوتے تھے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا۔ کہا نہیں، ہم تو خاندانی رئیس ہیں، ہم خاندانی رئیس ہیں، وہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے عطا کیا۔ کہتا ہے نہیں، غربت تو کبھی ہم نے دیکھی نہیں، خاندانی ہے، بڑے بزرگوں سے ہم خاندانی ہیں۔ اچھا، اللہ کرے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا تھا۔ دوسرے کے پاس آیا، بھائی اللہ کے بندے مسافر ہوں، گھر پہنچنا ہے، تھوڑا تعاون کر دے۔ اس نے بھی وہی بات کہہ دی۔ کہا حالات تو بڑے ٹائٹ ہیں یار، مشکل ہے، عیالداری ہے، بچے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے۔ بہرحال تیسرے کے پاس آ کر کے وہ جو نبینہ تھا، اس نے کہا اللہ کے بندے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ سارا مال اللہ نے عطا کیا ہے، تو مسافر ہے، اللہ کے نام پہ سوال کر رہا ہے، یہ اللہ کی عطا کیا مال ہے، میں کون مالک ہوں؟ اللہ نے چند دن کی چوکی داری دی ہے اس مال کے لیے مجھے، تو لے جا جو تیری ضرورت ہے، اپنی ضرورت پوری کر۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تیرا امتحان تھا، تو کامیاب ہوا، تیرے 2 ساتھی ناکام ہو گئے۔ تو محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف چلا گیا۔ آج ہم بات کر رہے تھے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ پہلی، شہادت اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، دوسری بنیاد نماز کا قائم کرنا۔ تیسری بنیاد وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ چوتھی بنیاد
وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. پانچویں بنیاد والحج من استطاع الیہ سبیلا، حج کے لیے جانا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے. ان میں سے تیسری جو چیز ہے بنیاد وہ ہے زکوٰۃ. اس پر آج ہم گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مال عطا کرے اور وہ مال 1 سال گزر جائے آپ کے پاس ہے، وہ 52.5 تولے چاندی سے اوپر ہو جاتا ہے، اس کا حساب کیجئے، اور 2.5% سال میں 1 مرتبہ، سال میں صرف 1 مرتبہ، وہ جی ایس ٹی کی طرح ہر چیز پر نہیں. 17.5% گورنمنٹ ہم سے لے لیتی ہے، ہم دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے 2.5% دے دو. ہم کہتے ہیں کیا کریں جی، اس بار زکوٰۃ نہیں دے سکے، بس حالات ہی ایسے تھے. یہ حالات ٹھیک ہونے ہی نہیں ہیں. پھر اگر یہ سوچ کر کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، پھر کبھی ٹھیک بھی نہیں ہو سکتے. جو چیز پاک ہی نہیں ہوگا، جو مال پاک ہی نہیں ہوگا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہی مال جہنم کی آگ میں تپا کر کے انسان کو داغ دیا جائے گا کہ یہ تیرا مال تھا جس کے لیے تو زکوٰۃ ہی نہیں ادا کرتا تھا، سنبھال کے رکھتا تھا. اور دوسری حدیث میں فرمایا اسی کو سانپ کی شکل اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اور انسان کے گلے میں لپٹا ہوا ہوگا، اور سامنے آ کر کے یوں منہ کھول کر کے کہے گا ہاں میں تیرا وہی مال ہوں جسے تو چھپا کے رکھتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. اور اس کے لیے کسی مہینے نہیں، جب بھی آپ کے مال پر سال گزر جائے زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. اور صرف 2.5%. گھر میں زیورات پڑے ہوئے ہیں، ان کا اندازہ کیجئے. یہ نہ ہو کہ یہی سونے کے زیورات ہمارے لیے جہنم کی آگ کا ذریعہ بن جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ مال ہمارے لیے جہنم کے لیے جو ہے وہ جہنم کے راستے پہ لے جانے والے ہمیں بن جائے. زکوٰۃ ادا کیجیے، اپنے مالوں کو پاک کیجیے. اور اس کی پھر وہ 8 جو چیزیں میں نے بیان کی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں جن کو دی جا سکتی ہے. ان میں سب سے پہلے فقراء، مساکین، اور ان میں بھی سب سے پہلے آپ کے قریبی رشتہ دار، اور یہاں ایک چھوٹی سی بات، سب احباب موجود ہیں. ہمارے ہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، میں پرسوں ایک جنازے میں یہ بات کہہ رہا تھا. ایک جملہ ہم اکثر کہہ دیتے ہیں، خاص طور پہ جو نوجوان ہوتے ہیں یا بڑے بھی، کہتے ہیں یار ساڈے رشتے داراں نال دے بھڑے دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ اکثر ہم سننے میں ملتا ہے. جس طرح کہ میرے رشتے دار ہیں، اللہ کرے کسی کے ہوں ہی نہ، اتنے برے، ہم اتنے کیڑے اپنے رشتے داروں میں نکالتے ہیں. یہ رشتے کس نے بنائے؟ میرا چچا میرا انتخاب ہے کہ میرے رب کا ہے؟ اللہ نے بنایا نا. میرا چچا جو تھا، میرے باپ کا بھائی، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. میری پھپھی کس نے بنائی؟ اس کا انتخاب کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. میرے لیے میرے والدین، میرے چچا، میرے تائے، میرے رشتے، کس کا انتخاب؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اس میں ہم کیڑے نکالتے. تو دوستوں کہتے ہیں یار میرے یارہ نال دیتے ہے ہی کوئی نہیں. اور دوست کس کا انتخاب ہے؟ میرا اپنا. یعنی جو میں منتخب کروں وہ اچھے، اور جو اللہ میرے لیے منتخب کرے وہ برے. کس کے انتخاب کو ہم رد کر رہے ہیں اور کس کے انتخاب میں ہم جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے اس بات کو؟ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. میں کرتا ہوں، لیکن میں جس سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ برا سلوک میرے ساتھ کرتا ہے. میں جس سے اچھا کرتا ہوں وہ برا کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو تو اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر رہا ہے، وہ برا کر رہا ہے کرتا رہنے دے، تو اچھا کرتا رہے. کسی کی برائی کے لیے اپنی اچھائی کیوں چھوڑتے ہو؟ کسی کی برائی کو دیکھ کر کے، مثال اب یاد آئی، میں معذرت کروں گا وقت زیادہ میں لے گیا ہوں. کہتے ہیں ایک بچھو تھا، وہ نہر میں گر گیا. پاس سے کوئی اللہ والا گزر رہا تھا، اس نے پکڑا اور اسے باہر کنارے پہ. اب بچھو نے اس کے ہاتھ پہ ڈنگ مارا اور پھر گر گیا. دوبارہ کنارے پہ تھا، دوبارہ گر گیا پانی میں. اس نے پھر اسے نکالا باہر، اس نے پھر ڈنگ مارا، پھر 2-3 بار. ہمارے جیسا کوئی گزر رہا، اس نے کہا یار وہ گر رہا ہے، تمہیں ڈنگ مار رہا ہے، تو پھر اسے پانی سے باہر نکالتا ہے، کیوں ایسا کر رہے؟ اس نے کہا اگر وہ اپنی بری حرکت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کو کیوں چھوڑ دوں؟ اس کی بری حرکت ہے نا، ڈنگ مار رہا ہے،
میری اچھی حرکت ہے کہ میں اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کی بری حرکت کی وجہ سے میں اپنی اچھی عادت کو کیوں ترک کر دوں؟ اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ مالک ہم سب کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے، ہمارے جسموں کو بھی پاک کرے، ہمارے مالوں کو بھی پاک فرمائے، اور ہم سب کو ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو زندگی ہمیں جنت کے قریب کرنے والی ہو۔ ہماری زندگیوں کو، ہمارے بچوں کی زندگیوں کی اللہ حفاظت فرمائے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو جہنم کی طرف جانے والے ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مالک و مولا دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، ہم سب کو صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرمائیں۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ مالک و مولا ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، برکتیں عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔